اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی ذریعے سے کرتے ہیں۔ یہ الفاظ اور یہ آوازیں ایک ذریعہ ہیں۔ اصل پیغام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو اس پیغام کو دل سے سنو، کیونکہ شاید یہی وہ لمحہ ہے جو آپ کی دعا کا جواب ہو۔ اللہ تعالیٰ خاموشی سے تمہاری مدد کر رہا ہے۔ یہ 4 نشانیاں نظر انداز مت کرو۔ جب لگے اللہ خاموش ہے تو شاید وہ تمہیں بدل رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی سب کچھ رک سا جاتا ہے، نہ کوئی راستہ بچتا ہے، نہ کوئی آواز آتی ہے۔ دعا بھی کرتے ہیں، صبر بھی کرتے ہیں، روتے گڑ گڑاتے بھی ہیں، مگر لگتا ہے جیسے کچھ تھم گیا۔ ہر طرف خاموشی ہوتی ہے، اور اسی خاموشی میں ہم خود سے ایک سوال کرتے ہیں کہ واقعی اللہ میری مدد کر رہا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، لیکن اس کی مدد کا انداز خاموش ہوتا ہے اور بہت گہرا ہوتا ہے، اور وہ ہر کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ آج سے ہم اس سفر میں داخل ہوتے ہیں جس میں ہم یہ جانیں گے کہ اللہ جب خاموش ہوتا ہے تو دراصل تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ سب سے بڑی آزمائش یہ ہوتی ہے اللہ کی کہ وہ تمہیں تنہا کر دیتا ہے۔ یہ تنہائی اچانک نہیں آتی، نہ لوگ بدل گئے اور نہ رشتے ویسے ہی ختم ہوئے۔ یہ اللہ کا وہ نظام ہے جو تمہیں اپنے رب کے قریب لا رہا ہے۔ تم دعا مانگ رہے تھے کہ دل کا سکون ملے، اور اللہ نے وہ سب کچھ تم سے ہٹا دیا جو تمہیں اپنی طرف سے دور رکھے ہوئے تھا۔ لوگوں کا دور ہو جانا، کچھ خوابوں کا ٹوٹ جانا، کچھ منصوبوں کا نہ بن پانا، یہ سب تمہیں اکیلا کر کے اللہ تمہیں اپنے سجدوں کی طرف بلا رہا ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ سب سے پہلے تمہیں تنہائی دیتا ہے تاکہ تم صرف اسی کو یاد کرو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سجدے میں جو آنسو بہتے ہیں وہ کبھی خالی نہیں جاتے۔ نشانی نمبر 2، تمہارے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ تمہاری زندگی پہلے بالکل ٹھیک چل رہی تھی، لیکن اب تمہیں وہ چیزیں خوشی نہیں دے رہیں جو پہلے تمہیں سکون دیتی تھی۔ یہ بے چینی اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ تمہیں دنیا کے جال سے آہستہ آہستہ نکال رہا ہے، اور تمہیں یاد دلا رہا ہے کہ تم اصل میں اس دنیا کے لیے نہیں بنے۔ جب اللہ کسی بندے کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے تو وہ اس کے دل میں ایک ایسی پیاس پیدا کر دیتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز بجھا نہیں سکتی۔ یہ پیاس صرف ان سجدوں کی ٹھنڈک سے بجھتی ہے۔ یہ بے چینی صرف اللہ کے ذکر سے سکون میں بدلتی ہے۔ کیا دل میں وہ بے چینی ہے جسے آپ کسی سے بیان نہیں کر پاتے؟ تو خوش نصیب ہیں آپ۔ اللہ آپ پر خاموشی سے نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ مایوس ہو کر پلٹ جاتے ہیں، لیکن جو تھم جاتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کو دیکھتے ہیں، انہیں وہ مدد دکھتی ہے جو نظر سے نہیں، دل سے محسوس کی جاتی ہے۔ یاد رکھو، اگر اللہ خاموش ہو تو وہ غافل نہیں، بلکہ وہ تمہاری تقدیر خاموشی سے لکھ رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان چیخنا چاہتا ہے، کسی کو اپنے دل کا حال سنانا چاہتا ہے کہ میں تھک گیا ہوں، لیکن جب کوئی سننے والا نہ ہو تو بس آنکھوں سے خاموش آنسو بہتے ہیں، اور دل سے بس ایک فریاد نکلتی ہے، یا اللہ کتنا آزمائے گا تو جان لو۔ یہ سوال، یہ تھکن،
یہ سب بے وجہ نہیں۔ نشانی نمبر 3، آزمائشیں بڑھ گئی ہیں اور تم خود کو کمزور محسوس کرنے لگے ہو۔ جب تمہارے آس پاس کی دنیا مسلسل ٹوٹنے لگے، جب ہر قدم پر رکاوٹیں آئیں، جب کوئی دعا پوری ہونے کی بجائے زندگی مزید الجھنے لگے، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہاری روحانی طاقت کو بڑھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ترجمہ: صبر کرو اور تمہارا صبر صرف اللہ کی مدد سے ہے۔ صبر کوئی کمزوری نہیں، بلکہ یہ وہ طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ کبھی کبھی تم یہ سوچتے ہو، میں اتنا کمزور ہوں، میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن اصل بات یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے چنا ہے۔ تم اس کے خاص بندوں میں سے ایک ہو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم برداشت کر سکتے ہو، اور وہ تمہیں خاموشی سے مضبوط کر رہا ہے۔ تمہاری دعائیں ابھی تک قبول نہیں ہوئیں، تمہاری آنکھیں ہر رات بھیگ جاتی ہیں، اور دل بس یہی کہتا ہے، بس اب اور نہیں، تو رک جاؤ۔ یہ وہ وقت ہے جہاں اللہ تمہیں توڑ کر جوڑ رہا ہوتا ہے۔ جیسے لوہا آگ میں پگھلتا ہے، تبھی وہ مضبوط تلوار بنتا ہے، اسی طرح تمہارا دل تپش سے گزر رہا ہے تاکہ وہ ایمان کے ہتھیار سے مضبوط ہو جائے۔ خاموش مدد جو تم نے محسوس نہیں کی۔ کیا تمہیں یاد ہے جب سب چھوڑ گئے تھے، پھر بھی ایک امید باقی رہی تھی؟ جب سب در بند ہو گئے، پھر بھی ایک راستہ ملا تھا۔ وہ سب کچھ ایک حادثہ نہیں تھا، وہ اللہ کی خاموش مدد تھی۔ وہ مدد جو نہ شور کرتی ہے، نہ اعلان، بس چپ چاپ تمہیں سنبھالتی ہے۔ اللہ آزماتا کیوں ہے؟ اس لیے نہیں کہ تم کمزور ہو، بلکہ اس لیے کہ تم میں وہ روشنی ہے جسے اللہ دنیا کے اندھیروں میں چمکانا چاہتا ہے۔ جب اللہ تمہیں مشکلوں سے گزار رہا ہوتا ہے، تو وہ اصل میں تمہاری روح کو بلند کر رہا ہوتا ہے، تمہیں ایسی چیزیں سکھا رہا ہوتا ہے جو صرف آزمائش سے ہی آتی ہے: صبر، یقین، عاجزی، شکر۔ یہ سب نعمتیں اللہ خاموشی سے تمہارے اندر ڈال رہا ہوتا ہے۔ یہ تیسری نشانی تمہارے اندر سب کچھ بدل سکتی ہے۔ چوتھی نشانی جو اللہ کے بہت قریب ہونے کی علامت ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ بتاتی چلوں کہ یہ اللہ کی خاموش مدد آخر کار کیسے ایک دن تمہارے نصیب کو بدل دیتی ہے۔ ابھی ہار نہ مانو۔ اللہ شاید خاموش ہو، مگر وہ تمہاری ہر آہ و پکار، ہر آنسو، ہر دعا سن رہا ہے۔ جب تمہارا دل ٹوٹنے لگے، تب اللہ تمہارے قریب آنے والا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی دل ٹوٹتا نہیں، بلکہ اللہ کے قریب جانے کے لیے نرم کیا جاتا ہے۔ جب انسان بالکل تنہا ہو جاتا ہے اور تنہائی میں گر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے اور کہتا ہے، یا اللہ، اب صرف تو ہی ہے، تو یاد رکھو، بس یہی وہ لمحہ ہے جب رب تمہیں اپنی آغوش میں لینے آتا ہے۔ یہ وہ نشانی ہے جب تم بہت ٹوٹ چکے ہو اور اللہ کو پہلے سے بھی زیادہ شدت سے یاد کرنے لگے ہو۔ یہ وہ نشانی ہے جسے لوگ اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کا دل کمزور ہو گیا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ اس دل کو
اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یعنی جب تم دل سے درد کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہو تو وہ صرف سن نہیں رہا ہوتا، بلکہ وہ تمہارے قریب آ رہا ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے تم خوش دکھائی دیتے ہو لیکن اندر سے ٹوٹے ہوئے ہو۔ تمہاری دعائیں آنکھوں سے بہتی ہیں مگر زبان خاموش ہوتی ہے، کوئی پوچھتا بھی نہیں کہ کیا حال ہے۔ تو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ اپنے سب سے خاص طریقے سے تمہارا قرب بڑھاتا ہے۔ وہ دنیا سے سب توجہ ہٹا کر تمہیں بس اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ جب سب نے تمہیں سمجھنے سے انکار کر دیا تب تم نے اللہ سے دل کی باتیں شروع کر دیں۔ جب کوئی ساتھ نہ رہا تب تم نے سجدوں میں دیر لگانی شروع کر دی۔ جب دل رویا تب زبان پر یا اللہ آیا۔ یہ سب تبدیلیاں اللہ کی نشانیاں تھیں اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ یعنی وہ دلوں کی حالت جاننے والا ہے، وہ خاموش آنسو سننے والا ہے، وہ تمہارے اندر کے زخموں کو بھی شفا دے دے گا۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ تم تنہا ہو، نہیں، اللہ تعالیٰ ہیں تمہارے ساتھ، تمہارے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ خاموشی کے بعد کا تحفہ: جب تم دل سے سچے یقین کے ساتھ اللہ سے جڑ جاتے ہو تو پھر وہ دروازے کھول دیتا ہے جو تم نے مانگے بھی نہ تھے۔ دل کو سکون، گناہوں سے توبہ، اندرونی پاکیزگی اور سب سے بڑھ کر اللہ کا قرب، یہ سب وہ نعمتیں ہیں جو اللہ ٹوٹنے کے بعد عطا کرتا ہے۔ اے اللہ، جس نے یہ ویڈیو دیکھی، جس نے دل سے تیری بات سنی، اس کے دل کے زخموں کو شفا دے دے۔ یا رب، جن کے دل میں غم ہیں ان کے دلوں کو تو اپنا قرب عطا فرما۔ جس کی دعائیں رکی ہوئی ہیں اس کا مقدر تو بدل دے۔ جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے اس کا دل جوڑ دے، اور جسے لگا کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے اسے تو اپنی طرف سے نیا آغاز عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔